کیا ہمارے ہاں سوال اٹھانے کی گنجائش باقی رہ گئی ہے؟ 1950 کی دہائی سے یہ طے کر لیا گیا ہے کہ جی کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں آپ جو عام آدمی ہے شودر بودر آپ کو اس معاملے میں گھسنے کی بولنے کی اگر آپ نہیں، وہ دائرہ ہے، اگر آپ اس میں جائیں گے تو وہ بھرشت ہو جائے گا وہ پورا مسئلہ۔ بات یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ جو ہے وہ بلوچستان کی ٹرین سے واقف ہیں۔ یہ جو ریلوے لائن تعمیر ہوئی ہے یہ اپنی طرف سے ایک حوالے سے فن تعمیر کا ایک معجزہ ہے۔ اس دوران یہ افغانستان میں مصروف تھے تو اس نے پشاور اور جلال آباد لے لیے، کیونکہ پشاور یوزڈ ٹو بی ونٹر کیپٹل آف افغانستان دوز ڈیز۔ تو آئیے کہ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ یہ جو ٹریک کو بلاسٹ کیا گیا تھا اس کے پیچھے آئیڈیا ہی یہ تھا، انہوں نے میری بیوی اور بچوں کے گلے میں جو ہے وہ خودکش بامبنگ والی جیکٹیں ڈال دی اور اس کا کنٹرول ان کے پاس تھا۔ اگر بھائی وہ کسی جوگے ہوتے تو وہ بیچارے اپنا وہ کیا ٹرین میں سفر کرتے، پرائیویٹ جیٹ لے کے چلے جاتے سر، اگر اتنا ہی تھا۔ سیدھی سی بات ہے۔ ویتنام سے امریکہ جانے کو اس لیے مجبور ہوا کہ ویتنام کی جنگ کے خلاف امریکہ کے اسٹوڈنٹ سڑکوں پر آ گئے تھے، قریب ترین بھی 26 کلومیٹر پہ۔ جی ہاں، تو اس میں بھی یہ 2 راتوں سے زیادہ نہیں رکھ پائے۔ دیکھا ہماری طاقت، ہم کیوں ان سے باتیں کریں۔ السلام علیکم خواتین و حضرات، وی نیوز کے ساتھ میں ہوں دو ابصار۔ ناظرین، جعفر ایکسپریس اٹیک جو واقعی ہی ایک بہت بڑا سانحہ ہے ہمارے ملک میں، اس بارے میں آج کل میڈیا پر یہی بات ہو رہی ہے، سوشل میڈیا پر بھی اور مین اسٹریم میڈیا پر بھی۔ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا واقعہ ہے اور اچھا واقعہ نہیں ہے۔ اس کے بعد بلوچستان صوبے کی ایشو کی BLA کی کیا فیوچر ہے، اور اس کے بعد یہ باتیں بھی ہو رہی ہیں کہ کچھ سیاسی جماعتیں اس چیز کو پولیٹیسائز کر رہی ہیں اور اس کو استعمال کر رہی ہیں اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے۔ ساتھ ساتھ نیشنل اسمبلی میں جب اس بارے میں بات ہوتی ہے تو دوسری سائڈ سے بہت کرٹیسزم آتا ہے کہ کیوں سیاسی جماعتیں یا پاپولسٹ جماعتیں اس چیز کو یوز کر رہی ہیں۔ کیا واقعی اتنا بڑا سانحہ جو ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے، یا سوچنا چاہیے کہ اتنا بڑا اٹیک ہو کیسے گیا اور اس کے بعد ہوگا کیا ہمارے ملک میں؟ اس بارے میں نصرت صاحب سے بات کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس سب کے بعد آخر کیا فیوچر ہے اور ہم اپنی غلطیوں سے کب سیکھیں گے۔ السلام علیکم نصرت صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ کوئی ہیپی نوٹ پر تو میں یہ پروگرام سٹارٹ نہیں کر سکتی تھی کیونکہ نہیں، obviously خبر لیکن اچھی آپ نہیں نے ہے۔ بہت جو ہے وہ گنجلک کر دیا ہے اس کا ابتدائیہ۔ آپ نے 30-35 جو ہے وہ تیر چلا دیے ہیں ایک ساتھ ہی سر۔ ہاں، اور اس کی وجہ سے جو ہے نا وہ فوکسڈ گفتگو اس پہ ہونا بہت مشکل ہو جائے گا۔ بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ یہ سوچنے کی بات ہے کہ یہ کیوں ہوا، اور اس کے بارے میں سوالات اٹھانے چاہیے تھے۔ لیکن سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہمارے ہاں سوال اٹھانے کی گنجائش باقی رہ گئی ہے؟ تو میں نہایت دیانتداری سے یہ اعتراف کرتا ہوں کہ نہیں، اور اس کی بنیادی وجہ جو ہے وہی جماعت ہے جو چند ہی سال قبل تک سیم پیج پر جو ہے وہ رقص فرما رہی تھی، ابھی بھی وہ اور جن کی دانست میں آرمی چیف باپ ہوتا تھا، اور جس کی دانست میں ہر سوال اٹھانے والا غدار ہوتا تھا، اور وہ قابل تعزیر ہوا کرتا تھا۔ بہرحال اس سے پہلے بھی لیکن یہاں پر 1950 کی دہائی سے یہ طے کر لیا گیا ہے کہ جی کچھ مسائل ایسے ہیں جس میں آپ جو عام آدمی ہے شودر بودر آپ کو اس معاملے میں گھسنے کی بولنے کی اگر آپ نہیں، وہ دائرہ ہے، اگر آپ اس میں جائیں گے تو وہ بھرشت ہو جائے گا وہ پورا مسئلہ، تو آپ باہر ہی رہیں۔ کوئی جیسے ہمیں بچپن میں پڑھایا گیا تھا کہ وہ جو شودر ہوتے تھے ان کے کانوں میں اگر رگ وید وغیرہ کا کوئی لفظ کوئی آواز آ جاتی تھی تو ان کے کانوں کو سیسا بھر دیا کرتے تھے کہ وہ بہرا ہو جائے، اس کو پھر آگے اس کے بعد آواز ہی نہ آئے۔ یہ بات تو ایک اپنی جگہ ہے۔ دوسری طرف یہ کہ ہم لوگوں کو فیئر بھی ہونا چاہیے۔
بات یہ ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ جو ہے وہ بلوچستان کی ٹرین سے واقف ہیں. ان کی ہسٹری سے، ایشوز سے، یہ ارے جو بی بی ہوا ایشوز ٹیرن تو سے، بہت بعد میں آئیں گے نا. سب سے پہلے کہ پاکستان کا ایک صوبہ ہے رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے. مطلب لینڈ ایریا وائز وہ ہمارا سب سے بڑا صوبہ ہے. پاکستان کا رقبے کے اعتبار سے سب سے بڑا صوبہ ہے. اس میں جو سب سے مشکل ایریا ہے وہ ہے وادی بولان. اب وادی بولان جو ہے وہ پرائمریلی پنجاب کے جو جنوبی اضلاع ہیں ان کو کنیکٹ کرتا ہے بلوچستان سے. ٹھیک ہے. اب یہ جو ریلوے لائن تعمیر ہوئی ہے یہ اپنی طرف سے ایک حوالے سے فن تعمیر کا ایک معجزہ ہے. ایک آرکیٹیکچرل جو ہے نا، میریکل ایک نہیں میریکل تو خیر نہیں، مگر یو کین سے کہ اٹس سرپرائز، اٹس کوائٹ اسٹننگ ہے. اور اس کی تعمیر جو ہے، اس کا آئیڈیا 1859 میں نہیں 69 میں 1869 میں برطانیہ نے سوچا تھا. اصل میں ایک جنگ ہوئی تھی جو بڑی مشہور ہے 1842 وغیرہ میں، وہ جو کہا جاتا ہے کہ جی وہ کوئی ایک انگریز بچ کے نہیں آیا تھا. ایک ڈاکٹر تھا جو گھوڑے پہ بیٹھ کے تو برے حالوں میں تھا، اور باقی پوری برطانیہ کی فوج جو ہے وہ افغانوں نے تباہ کر دی تھی. اس وقت بھی انگریزوں کو پنجاب سے جانے نہیں دیا تھا افغانستان مہاراجہ رنجیت سنگھ نے. اس نے کہا تھا آئی ول ناٹ گیو یو مائی ٹیریٹری. اور وہ اتنا چالاک آدمی تھا کہ ظاہر ہے کہ ان کو بلوچستان کے ذریعے جانا پڑا. جب یہ بلوچستان کے ذریعے گئے تو اس نے کیا کیا کہ جس دوران یہ افغانستان میں مصروف تھے تو اس نے پشاور اور جلال آباد لے لیے، کیونکہ پشاور یوز ٹو بی ونٹر کیپٹل آف افغانستان دوز ڈیز. اینی وے، تو اس کے بعد جب ہوا تو یہ بات ہماری تاریخ میں ہمیں کبھی نہیں بتائی جاتی کہ اس کے بعد انگریزوں نے جنگ کی تھی. اس کو کہتے ہیں وار آف ریٹریبیوشن، بدلے وار آف کی جنگ. انڈیپینڈنس تو سنا تھا، بٹ آف کورس وار آف وار آف ریٹریبیوشن، اور وہ بہت بربریت کے ساتھ حملہ کیا تھا انگریزوں نے افغانستان پہ. اور اس کے بعد سے تھرو آؤٹ انٹل 1947 افغانستان ایک آزاد ملک ہوتے ہوئے بھی جو ہے وہ برطانیہ کی مدد سے چلتا تھا. اور ان کے آپس میں جو خانہ جنگی ہوتی تھی تو جتنے بھی افغان بادشاہ جو ہیں وہ جب یعنی کہ ہٹائے جاتے تھے تخت سے تو وہ یہاں مثال کے طور پر سردار دوست محمد، ان کو یہاں پہ قرۃ العین حیدر کے والد جو ہیں وہ ان کو روزانہ اٹینڈ کرتے تھے. وہ دہرادون اور شملہ وغیرہ میں ان کو گھر دیا گیا تھا وغیرہ 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 وغیرہ، لمبی داستان ہے. اب یہ جو ہے 11 سالوں میں یہ تعمیر ہوئی تھی یہ جو ٹریک ہے، اور اس میں 17 سرنگیں ہیں، اور یہ 8ویں سرنگ پہ حملہ ہوا. اب آپ یاد کریں کہ گزشتہ برس 24 اگست کو یا 25 اگست کو 2024 میں انہوں نے ایک ٹریک اڑا دیا تھا اسی جعفر ایکسپریس کا. اور وہ ٹریک جب اڑ گیا تو اس کے بعد اس کو بحال کرنے کو، اس جعفر ایکسپریس کی ٹریفک کو بحال کرنے کے لیے 4 مہینے ریکنسٹرکشن میں لگے. اس ایک ٹریک کی سر جو اڑ گیا تھا. تو آئیے کہ ہم یہ کیوں نہیں سوچتے ہیں کہ یہ جو ٹریک کو بلاسٹ کیا گیا تھا اس کے پیچھے آئیڈیا ہی یہ تھا کہ ان 4 مہینوں میں جو ہے وہ ایکسرسائز کی جائے گی کہ ہم کسی دن پوری ٹرین کو پر قبضہ کر لیں گے. اور اس دوران انہوں نے اپنے لوگ ارد گرد پہنچائے. تو سر یہ تب سے مطلب پلاننگ چل رہی ہوگی، اس کی روٹس تو لگا یہ بات تو جو ہے صحیح بات ہے کہ ہمیں کوئی بتائے گا تو ہمیں پتہ چلے گا. یہ تو میں تکا لگا رہا ہوں نا. نہیں سر، لیکن یہ ہیں تو سوچنے والے پوائنٹس. اب یہ ہے کہ وہ ہو گئے تو اس کے بعد سچی بات ہے 450 مسافروں سے بھری ہوئی ٹرین، اس کو اغوا کیا جانا. دنیا بھر میں بہت سارے ملکوں میں دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں، لیکن یہ ٹرین کو اغوا کر لینا اور اس میں 450 مسافروں کو ہاسٹیج بنا لینا،
یہ بہت ریئر واقعہ ہے. آخری کہتے ہیں کہ ایک واقعہ شاید ہالینڈ میں ہوا تھا 1977. یہ سر سمپل نہیں ہے اتنا، آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ اتنا بڑا پلان آؤٹ کر تو لیں. یہ ایک بہت میں سمجھتا ہوں کہ سوچ سمجھ کر ہوا ہے. لیکن ساتھ ہی آپ کو یہ بھی دیکھنی چاہیے کہ جو کیپیسٹی ہے کہ دوسری رات نہیں ہونے دی. انہوں نے آپریشن کیا اینڈ ٹھیک ہے اس میں جانیں بھی گئی ہیں، لیکن یہ کہ ریسکیو کیا ہے. میجورٹی کوئی 349 کے قریب سنا ہے کہ لوگوں کو. ابھی تک ایگزیکٹ فگر شاید آ جائیں گے جب تک ہم لوگ ہونے اور جائیں سر گے. ابھی تو آئی تھنک فگرز آ رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ. لیکن یہ کہ ایون آپ یہ کہیں کہ 450 میں سے اللہ میرے منہ میں خاک، اگر آپ 300 پلس بھی لوگ جو ہیں وہ ریسکیو کر لیتے ہیں تو اٹس اے ہیوج سکسیس. کیونکہ انہوں نے تو اتار کر مسافروں کو یوں دائروں کی صورت بٹھا دیا تھا، اور ان دائروں کے ارد گرد انہوں نے سوئسائڈ بامبر بٹھا دیے تھے. کچھ کیسز میں انہوں نے یہ بھی کیا کہ فرض کرو میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ سفر کر رہا ہوں تو انہوں نے میری بیوی اور بچوں کے گلے میں جو ہے وہ خود کش بامبنگ والی جیکٹیں ڈال دیں، اور اس کا کنٹرول ان کے پاس تھا. کبھی اگر کوئی اٹیک ہوگا تو ہم آپ کے بیوی اور بچے اڑا دیں گے، یا اگر آپ بھاگنے کی کوشش کرو گے تو ٹھیک. اب یہ تو وہاں کی صورتحال ہے. اب اس کی سیاسی وجوہات اپنی جگہ پہ ہیں. میں بلوچستان کے احساس محرومی کے بارے میں جن لوگوں نے غیر بلوچ ہوتے ہوئے بھی سب سے زیادہ شور مچایا ہے، میرا خیال ہے میں ان چند صحافیوں میں سے ایک ہوں کہ جو پیدا اور بڑا لاہور میں ہوا ہے. میں پنجابی ہوں، آئی ایم ناٹ اپالوجیٹک آف بینگ پنجابی، لیکن میں نے بلوچستان میں غربت اور استحصال اور ریاستی اداروں کا رویہ لوگوں کے ساتھ دیکھ کر 70 کی دہائی سے میں شور مچا رہا ہوں. سر وہ ایکسپلائٹ کیا گیا ہے ہیونگ بلوچستان. سیڈ دیٹ، میں یہ کہتا ہوں کہ کیا یہ حقوق کی جنگ ہے کہ آپ بسیں اغوا کر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی اچھا اس نسل کے لوگ اس طرف ہو جائیں، اس طرف ہو جائیں، اور جو ایک غیر نسل کے جو غیر بلوچ لوگ ہیں یا وہ براہوی نہیں بول پاتے ہیں ان کو آپ گولیوں سے بھون دیں. تو یہ حقوق کی جنگ تو نہ رہی، یہ تو آپ پھر ایک ایتھنک کلینزنگ کر رہے ہیں نا، یہ تو نسلی منافرت کر رہے ہیں یار. اس کے بعد میں اگر لاہور کے تھڑے میں بیٹھ کر ایک غریب، اب یہ لوگ جو آ رہے تھے یہ ٹرین میں، یہ کون ہے بھائی؟ اگر اس میں فوجی بھی تھے تو بیچارے جونیئر آفیسرز ہیں، وتھ فیملی کے ساتھ جا رہے ہیں. بھائی کیا ایک سپاہی، آرڈرلی، فٹ سولجر، سر مطلب کوئی ہائر اپس نہیں اور تھے. اپنے بیوی اور بچوں کے ساتھ جا رہے ہیں کہ چلو یار اب ہم لمبی چھٹی پر جا رہے ہیں، آگے عید آ رہی ہے. اگر بھائی وہ کسی جوگے ہوتے تو وہ بیچارے اپنا وہ کیا ٹرین میں سفر کرتے؟ پرائیویٹ جیٹ لے کے چلے جاتے سر اگر اتنا ہی تھا. سیدھی سی بات ہے. اچھا دوسری بات یہ ہے کہ جو بہت کم لوگوں کو معلوم ہے، یہ ایس او پیز ہیں. فوجی جب چھٹی پہ جاتا ہے تو اس کو ہتھیار جمع کروا کے جانا پڑتا ہے. وہ ہی ٹریولس لائک این آرڈینری سویلین. اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہوتا، وہ ہتھیار رکھنے کا حقدار نہیں ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. وہ اس کے پاس کوئی ایسا یعنی کہ یہ ایس او پی ہے، یہ رول ہے. تو آپ اس میں گھس کر ایک جب کر کے اور اس طرح جب آپ یہ تاثر دیں گے تو میرے جیسے لوگ دنیا بھر میں جہاں بھی حقوق کی جنگ ہوئی ہے، حقوق کے لیے جدوجہد ہوئی ہے، تو وہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ دنیا کے جو دیگر لوگ ہیں وہ ہمارے دکھ کا احساس کریں. ویتنام سے امریکہ جانے کو اس لیے مجبور ہوا کہ ویتنام کی جنگ کے خلاف امریکہ کے اسٹوڈنٹ سڑکوں پر آ گئے تھے کہ نہیں ہم یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں، ہم یہ ظلم کیوں کر رہے ہیں. جب یہ پریشر امریکی حکومت میں پڑا تو وہ میرے پیارے جناب یہ جو بی ایل اے کے بڑے بڑے ہیرو بنے ہوئے ہیں، میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یار تم تو جس قسم کی حرکت کر رہے ہو، تم تو
मुझे इस काबिल नहीं छोड़ रहे कि मैं तुम्हारे जेन्युइन दुखों के बारे में यूँ सीना फुलाकर बात कर सकूं। तुम एक गरीब आदमी को निशाना बना रहे हो यार। जिसकी सिर्फ ना कोई गलती होगी, ना कोई पॉलिटिकल मूव्स होंगे, ना उसके कोई मोटिव्स होंगे। और बाकी ये जो हजरात हैं, मकसद ये कि मैं बड़ा फ़ख्र महसूस करता हूँ कि मैंने 1969 की दहाई से गौस जिंजो साहब के कदमों में बैठकर मैंने सीखा है थोड़ा सा बलूचिस्तान। वो साहब मुझे कहते थे यार ये क्या बेवकूफ़ी की बात है जो कहते हैं कि बलूचिस्तान मेरे तरफ एक तरफ मेरे सर पे अफ़गानिस्तान बैठा हुआ है, उन दिनों अफ़गानिस्तान में शहनशाहियत थी, दूसरी तरफ ईरान में भी शहनशाही थी। उन्होंने कहा मैं पागल हूँ, मैं यहाँ पर रहकर अपनी जमहूरी हकूक़ की जदोजहद क्यों ना करूँ? मेरा दिमाग ख़राब है कि मैं कैसे उसको सर्वाइव कर सकता हूँ ऐसे आज़ाद बलूचिस्तान। ये बजिंजो साहब बलोच, अब ये उनसे बड़े बलोच तो नहीं हैं, वो बंदा तो बेचारा पैदल चल चल के उस ज़माने में उन्होंने बलूचिस्तान के अंदर जो है वो एक यानी सियासी एक शऊर लोगों में पैदा किया। अब उस शख्स का मुकाबला ये करेंगे, ये तो नहीं हो सकता ना। तो बहरहाल मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा हूँ कि ये जो कुछ हुआ है इसके बाद से मैं इंतहाई दुख से आखिरी लफ्ज़ ये कहूँगा, मुझे दुख हुआ है। देखो जो फोर्सेस हैं जिनके पास ताकत है वो अब क्यों मुज़ाकरात करेंगे? मेरे और आप जैसे लोग हम रोते रहेंगे, लेकिन वो कहेंगे हम क्या मुज़ाकरात करेंगे इनके साथ यार इन्होंने इतना बड़ा अनहोना वाक़या किया साहब, 450 मुसाफिरों से भरी ट्रेन एक लकोदक सहरा में बुलंदो कामत, जहाँ पे करीब तरीन जो सड़क है वो 26 किलोमीटर पर वाक़ है। करीब तरीन भी 26 किलोमीटर पर। जी हाँ, तो उसमें भी ये 2 रातों से ज़्यादा नहीं रख पाए। देखा हमारी ताकत, हम क्यों इनसे बातें करें? ज़रा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो। पर उनको तो मौका तो चाहिए। आई डोंट सी एनी पॉसिबिलिटी कि आफ्टर डूइंग दिस ऑपरेशन जिनके पास ताकत है वो इनके साथ बात करने को तैयार होंगे, लेकिन हम हाथ बांध करके आज से यही कर सकते हैं कि आप दहशत गर्दों के साथ यकीनन लड़ सकते हैं, लेकिन दहशत गर्दी के साथ लड़ने के लिए उसकी वजूहात का तदारुक ज़रूरी है। मतलब आप दहशतगर्द से लड़ सकते हैं, माइंड सेट से नहीं लड़ सकते। उसकी वजूहात दूर करनी। दहशत गर्दी से लड़ सकते हैं, यानी दहशत गर्दों से लड़ सकते हैं। दहशत गर्दी से लड़ा नहीं जाता, उसको एड्रेस किया जाता है, उसको हल किया जाता है उसकी वजह। तो उसको एड्रेस करने का या हल करने का तरीका सोचें, वो सोचें। यानी लेकिन ये हमारी इल्तिजा फिल वक्त कोई नहीं सुनेगा, बिकॉज दे हैड डन एन एक्सट्रीमली सक्सेसफुल ऑपरेशन। और बस अब कुछ दिन शायद यही बात होती रहेगी, मेरा ख्याल है। चले सर, फिर हम अगले एपिसोड में यहीं से कंटिन्यू करेंगे, देखते हैं क्या होता है आगे। नाज़रीन, बात वही है कि इन सिचुएशंस को एड्रेस किया जाता है, इनका हल ढूंढा जाता है। इस तरह बैठकर स्टेटमेंट्स देना, इससे कुछ नहीं होगा। शायद इसके बाद हम कुछ सीख सकें और फ्यूचर में कोई बेहतरी आ सके, लेकिन हम तो सिर्फ यहाँ बैठकर उम्मीद ही कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। वी न्यूज़ से मैं हूँ तो आप सार, मिलते हैं अगले एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।